محترم بھائیوں، عزیزوں اور قابل احترام بہنوں اور بیٹیوں، اس سے پہلے میں نے امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ ذکر کیا ہے، تو آج بھی انشاءاللہ ان کے متعلق کچھ ذکر خیر ہوگا۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ عمر بن خطاب کا اسلام لانا یہ ہمارے لیے قوت اور غلبے کا باعث تھا۔ ان کی خلافت وہ بھی اسلام کی کے غلبے کی ایک دلیل تھی۔ وَمَا زِلْنَا عِزَّةً منذ اسلم عمر، جب سے عمر مسلمان ہوئے پھر دن بدن ہماری عزت بڑھتی ہی چلی گئی، ہمارا غلبہ بڑھتا ہی چلا گیا جس دن سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے۔ تو اللہ کے نبی کی دعا تھی، اللہم اید الاسلام باحب الرجلین الیک، یا اللہ ان دو آدمیوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت بخش دے، یا عمر بن خطاب کے ذریعے یا ابو جہل بن ہشام کے ذریعے، جس کو تو پسند کرتا ہے اس کے ذریعے سے اسلام کو قوت بخش دے۔ تو چھٹے نبوت کے چھٹے سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے ہیں، اور پھر ان کے اسلام لانے کے بعد مسلمانوں میں یہ جرأت پیدا ہوئی کہ انہوں نے کعبے کے پاس مسجد حرام میں آ کر نماز ادا کی۔ اس سے پہلے ان کو یہ جرأت نہیں تھی۔ ہجرت کرتے وقت پھر کعبے میں آئے، کعبے میں آ کر جتنی مجلسیں لگی ہوئی تھی سرداروں کی ایک ایک مجلس کے پاس گئے، دیکھو آج میں نے مدینہ جانا ہے، ہجرت کرنی ہے، اگر کسی کو کوئی تکلیف ہے تو حرم سے باہر فلاں جگہ پر آ جائے، فلاں جگہ پر پہنچ جائے۔ جو چاہتا ہے کہ اس کی بیوی بیوہ ہو جائے اور اس کے بچے یتیم ہو جائیں، وہ حرم سے باہر فلاں جگہ پر مجھے ملے۔ 3 آدمی تھے، کہتے ایک عیاش بن ربیعہ اور ایک اور صاحب، مجھے اس وقت ان کا نام یاد نہیں ہے، تینوں نے پہلے طے کیا کہ فلاں وقت پر ہم فلاں جگہ پہنچیں۔ تو اگر اس وقت تک نہ پہنچ سکے کوئی تو دوسرے اس کا انتظار نہ کریں، نکل جائے۔ بالکل وہ طے تھا، تینوں بندے وہاں پہنچنے تھے۔ عمر پہنچ گئے، عیاش بن ربیعہ پہنچ گئے، اور تیسرا آدمی جو تھا نا وہ نہیں پہنچ سکا، تو یہ نکل گئے۔ عیاش بن ربیعہ ابو جہل کا ماں کی طرف سے بھائی تھا۔ تو جب مدینے پہنچے تو پیچھے سے وہ جو ابو جہل تھا اور اس کا بھائی حارث بن ہشام، ابو جہل بن ہشام اور حارث بن ہشام، دونوں نے دیکھا کہ وہ تو نکل گیا ہمارے ہاتھ سے، چھپ کر خفیہ آئے اور عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نکل گئے۔ اب وہ دونوں مدینے پہنچ گئے، کیونکہ ابھی تک وہ لڑائی تو شروع نہیں ہوئی تھی، آمد و رفت جاری تھی، مدینے پہنچ گئے۔ تو عیاش سے کہنے لگے بھائی جان آپ آ گئے تو تمہاری امی کا تو حال بہت برا ہے، ماں جانے جائے بھائی تھے نا، تو تمہاری امی کا حال بہت برا ہے۔ اس نے قسم کھا لی کہ میں نے کھانا نہیں کھانا، میں نے سائے میں نہیں آنا، میں نے کنگھی نہیں کرنی، کسی صورت نہ کنگھی کرنی، مر جاؤں گی مگر میں سائے میں نہیں جاؤں گی، کوئی چیز نہیں کھاؤں گی اور سر میں کنگھی نہیں کروں گی۔ تو ایک دفعہ تم ہمارے ساتھ چلو اور چل کرنا، تو ایک دفعہ امی کو ملا، اس کو ذرا حوصلہ ہو جائے گا، پھر تم آ جانا۔ حضرت عمر نے اسے کہا کہ یہ تمہیں داؤ لگانے کے لیے آئے ہیں، جب اس کو مکے کی دھوپ لگے گی نا خود بخود سائے میں چلی جائے گی، جب بھوک لگے گی نا خود بخود کھا لے گی، پھر جب جوئیں ستائیں گی خود بخود کنگھی کرے گی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، نہ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ تمہیں وہاں گرفتار قابو کر لے، پھر تم نہیں آ سکو گے۔ اس نے کہا بھائی جان بات یہ ہے مگر مسئلہ ماں کا ہے، ماں بڑی پریشان ہے،
ماں جو ہے اس نے قسمیں 3 کھا رکھی ہے، نہ سائے میں جائے گی، نہ کنگھی کرے گی، نہ کوئی چیز کھائے پیے گی، تو ماں میری مر گئی۔ تو یہ سعد بن ابی وقاص سے بھی پیش آیا۔ سعد بن ابی وقاص ضرب المثل تھا، وہ شخص کہ ماں کے ساتھ سلوک میں وہ شخص مشہور تھا مکے کے اندر کہ یہ بندہ ماں کے ساتھ سلوک 1 نمبر کرتا ہے، اس سے بہتر سلوک کوئی نہیں کرتا۔ جب مسلمان ہوا نا، اس نے کہا اللہ کی قسم، اس کی ماں کہتی ہے قسم اللہ کی میں کوئی چیز نہیں کھاؤں گی، میں بھوک سے مر جاؤں گی اگر تو مسلمان اسلام تو نے نہ چھوڑا، واپس نہ آیا، میں کوئی چیز نہیں کھاؤں گی، مر جاؤں گی۔ تو سعد نے کہا امی، اور لوگ کہیں گے کہ دیکھو یہ سعد کتنا ماں کے ساتھ بد سلوکی کرنے والا کہ اس کی وجہ سے ماں مر گئی، بھوکی مر گئی۔ تو سعد بھی معمولی شخص نہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہے جس نے ایران فتح کیا اللہ کی مدد سے، معمولی شخص تو نہیں ہے نا۔ کہنے لگا امی یہ ہے مسئلہ اسلام کا اور اللہ کے دین کا، تیری 1000 جانیں ہو اور 1000 کی 1000 نکل جائے نا، میں اسلام کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا، تو مرتی ہے تو مر جائے، لیکن اسلام کسی صورت میں چھوڑنے کے لیے تیار ہے۔ تو حضرت عمر نے اپنے اس بھائی کو سمجھایا کہ بھائی جان اس کو جب گرمی لگے گی خود سائے میں چلی جائے گی، بھوک لگے گی کھا لے گی، جوئیں ستائیں گی تو کنگھی کر لے گی، یہ دا لگائیں گے تمہارے ساتھ؟ نے کہا نہیں میں جاتا ہوں، ایک دفعہ اس کو مل کر تسلی دے کر پھر آ جاؤ۔ اس نے کہا مجھے خطرہ ہے، یہ دونوں بڑے ایسے ویسے ہیں، یہ میری اونٹنی بہت تیز رفتار اونٹنی، بہت تیز رفتار اونٹنی، اس کو لے جاؤ، اگر تمہیں کوئی خدشہ محسوس ہو تو کھسک آنا۔ لو جی وہ چل پڑا، عمر نے اپنی اونٹنی دی عمر رضی اللہ عنہ کہ یہ میری تیز رفتار اونٹنی ہے۔ اچھا راستے میں وہ ابو جہل بھی بڑا ہی خبیث تھا، وہ نہ ایک جگہ اس نے اونٹ کو کھڑا کر لیا بہانے سے، کہتا یار میرا اونٹ اڑ گیا چلتا نہیں ہے، تو مجھے اپنے ساتھ اگر سوار کر لے، ہم دونوں اونٹنی پر، یہ نہیں جو چلتا چلو اس کی لگام پکڑ کر ساتھ چلتے چلے جائیں گے، تو تم مجھے اپنی اونٹنی پر بٹھا دو۔ اس نے بیچارے نے اونٹنی بٹھائی، اس کو بٹھایا پیچھے، بٹھاتے ہی اس نے اس کے بال قابو کر لیا، پکڑ لیا، دوسرا بھی اترا ہے، انہیں مشک کے کس دی۔ کہتے بیوقوفوں کو ایسے ہی ہم پھنسایا کرتے ہیں۔ وہ بیوقوف بنا کر اس کو گھر لے گئے اور وہاں جا کر مکے میں ان کو باندھ لیا۔ اللہ اکبر۔ جو شخص مسلمان ہوتا تھا اس پر لازم تھا کہ ہر صورت جس جگہ بھی ہے اپنا وطن چھوڑ کر وہ مدینہ منورہ میں آئے تاکہ اسلام کو قوت حاصل ہو، مسلمانوں کی جماعت مضبوط ہو اور مسلمانوں کی وہ حکومت ہے اس حکومت مستحکم ہو، اور وہاں خوش دلی سے آزادی کے ساتھ انسان اسلام پر عمل کر سکے۔ یہ ہجرت کرنا اس وقت فرض تھا، اور اتنا فرض تھا کہ قرآن مجید میں اللہ نے آیت نازل فرمائی ان الذین توفاہم الملائکۃ ظالمی انفسہم قالوا فیم کنتم، وہ لوگ کہ ان کو فرشتے فوت کرتے ہیں کہ وہ اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، وہ کہتے تم کس حال میں تھے، کیا کر رہے تھے؟ قالوا كنا مستضعفین فی الارض، وہ کہتے ہیں ہم کمزور تھے، بے بس تھے، ہمیں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے۔ کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی؟ تم وہ وطن چھوڑ کے چلے جاتے جہاں تمہیں نماز نہیں پڑھنے دیتے تھے، اللہ کے احکام پر عمل نہیں کرنے دیتے تھے، وہ وطن اس کو ٹھوکر مار کر اللہ کی کھلی سرزمین میں تمہیں نکل جانا چاہیے تھا۔ کیا اللہ کی زمین وسیع نہ تھی؟ اب ان کی سزا سنو، فَأُولَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمْ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب عیاش بن ربیعہ قابو آ گئے، اور وہ تیسرا بندہ جو تھا نا وہ اس شرمندگی کی وجہ سے کہ میں مسلمان تو ہو گیا مگر میں اپنی جائیداد کی وجہ سے، اپنے خیش و اقارب کی محبت کی وجہ سے ہجرت نہیں کر سکا، اتنا بڑا گناہ مجھ سے سرزد ہوا ہے کہ اس کی معافی کی کوئی صورت نہیں۔ اب عمر کی دیکھو محبت ہے، لوگ کہتے ہیں بڑا سخت تھا، سخت بھی بڑا تھا اس میں کوئی نہیں، لیکن وہ جو ہے نا رحماء بینہم، آپس میں مہربان حد درجے کا۔ اب دیکھو یہ تھوڑی مہربانی ہے کہ پہلے اس کو کہا بھائی جان نہ جاؤ، پھر اسے کہا یہ میری اونٹنی لے جاؤ۔ کون ہے جو اس طرح اونٹنی دیتا ہے؟ آج کل سمجھو میری گاڑی لے جاؤ، کون دیتا ہے اپنی گاڑی اس طرح؟ کسی کو صرف اس لیے پتہ نہیں وہ گاڑی ملنی ہے کہ نہیں، اونٹنی واپس آنی ہے کہ نہیں، آئی بھی نہیں۔ یہ تھی محبت اپنے بھائیوں کے ساتھ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی۔ اب وہ بندہ بڑا پریشان، لیکن وہ منہ دکھانے کے قابل نہیں تھا کہ وعدہ ہوا تھا عمر سے اور ہجرت کرنی تھی مگر ہجرت نہیں کر سکا، اب اللہ مجھے کیسے معاف کرے گا؟ اسی اسنا میں وہ آیتیں اتری نا،
قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم. کہہ دے اے میرے نبی، میری طرف سے بندوں کو کہہ دے، اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس اور ناامید مت ہو جاؤ. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، بے شک اللہ تعالی تمام کے تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ بے حد رحم کرنے والا، بے حد بخشنے والا ہے. لو دیکھو دوستوں اور بھائیوں کے ساتھ عمر کا لگاؤ اور محبت دیکھو. یہاں سے بندہ بھیجا خط دے کر کہ جاؤ، مجھے اس وقت ان بزرگ صحابی کا نام یاد نہیں، اس کے پاس جاؤ، اس کو میرا یہ خط دو، یہ میرا خط دو. اس میں یہ آیت لکھ کر بھیجی کہ اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی ہے کہ اللہ ہر گناہ معاف کر دیتا ہے، تو تم کیوں بھاگے پھرتے ہو، کیوں اپنی جان بچاتے پھرتے ہو؟ آ جاؤ ہجرت کر کے. اللہ تعالیٰ یہ ہجرت نہ کر سکنے کا جو گناہ ہے یہ بھی معاف کر دیتا ہے. جب اس کو یہ پہنچا نا خط، وہ بھی پھر ہجرت کر کے مدینہ شریف میں آیا. یعنی اس قدر ساتھیوں کے ساتھ لگاؤ اور محبت. اور عیاش بن ربیعہ جو تھے نا، سبحان اللہ، صرف یہ نہیں کہ حضرت عمر کوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھو ہر نماز میں دعا کرتے، اللہم انجل ولید ابن الولید، یا اللہ مکے میں لوگ جو انہوں نے باندھ کر رکھے ہوئے ہیں، ہم تو نکل کر آ گئے. خالد بن ولید کا بھائی ولید بن ولید انہوں نے جکڑ کر رکھا ہوا ہے زنجیروں کے ساتھ، ان کو نکلنے نہیں دیتے. عیاش بن ربیعہ کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے، یا اللہ ولید بن ولید کو نجات عطا فرما، یا اللہ عیاش بن ربیعہ کو نجات عطا فرما. روز ہی دعائے قنوت، روز ہی. ہمارے تو ہزاروں ہیں جیلوں میں، دعائے قنوت کوئی نہیں ہوتی. وہ کوئی ہوگا جو جیل میں پڑا ہو، ہمارا کیا لگتا ہے، ہماری بے حسی وہ ہم خود محسوس. اور دیکھو ان کی دیکھو محبت، وہ بے قرار ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم عمر کا دیکھا نا کہ خط لکھ رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں مت جاؤ ان کی طرف. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں دعا کر رہے ہیں، یا اللہ عیاش بن ابی ربیعہ کو ان سے چھڑوا دے، ان کے چنگل سے رہائی دے دے، ولید بن ولید کو رہائی دے دے. اچھا ایک دن نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نہیں کی قنوت. ایک بندہ کہتا یا رسول اللہ آپ نے دعا نہیں کی، اور دعا روز کرتے تھے کہ عیاش بن ابی ربیعہ کو یا اللہ نجات دے، خلاصی عطا فرما، اور ولید بن ولید کو نجات عطا فرما، تو آج دعا کیوں نہیں ہوئی؟ اور میں تو وہ دیکھ آ تو گئے ہیں، اب میں مزید دعا کیا کروں؟ دونوں کو اللہ تعالیٰ نے رہائی دے دی. کسی نے کسی طریقے سے وہ چھوٹ کر چھٹکارا پا کر مدینہ شریف میں پہنچے. سو وہ جو معاشرہ تھا، میں نے آیت پڑھی ہے، محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، آپ کے ساتھی کافروں پر بے حد سخت، آپس میں بے حد مہربان، بے حد ہی مہربان. عمر بن خطاب جیسا شخص بھی اندازہ لگاؤ کیا حد ہے کوئی اس مہربانی کی، جس طرح انہوں نے عیاش سے جو معاملہ کیا اور دوسرے صحابی اپنے ساتھی سے جو معاملہ کیا. مدینے میں آ کر پھر یہ دو شخص ہیں، اللہ اکبر، ایک امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ایک امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ. یہ دو وہ شخص ہیں جو سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب تھے، سب سے زیادہ قریب ہر مشورے میں. مستدرک حاکم میں ایک حدیث ہے، سند اس کی بھی صحیح ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا حکم تھا کہ فاعف عنہم. عہد میں جب کچھ نافرمانی ہوئی نا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کچھ رنجیدہ تھا، اللہ نے فرمایا فاعف عنہم، معاف کر جانے دو. واستغفر لہم، صرف خود ہی نہ معاف کر، اللہ سے بھی دعا کر اللہ ان کو بخشے. وشاورہم فی الامر، جو بھی معاملہ پیش آئے ان سے مشورہ کیا کر. اچھا مشورہ، اب ہمارے ہاں مشورے کا مطلب پتہ کیا لیتے ہیں؟ ووٹ. ووٹ زیادہ کس طرح ہے، کم کس طرح ہے، زیادہ سارے کے سارے بدھو ہوں اور اس طرف جو ہیں بہترین دماغ والے ہوں، انہوں نے پٹھے گننے کے پٹھے کتنے پٹھے زیادہ اس طرف ہیں. بس اس نظام میں سمجھو بھائی، جو کیا نام تھا، تارا مسیح جس نے پھانسی دی تھی، تارا مسیح کا ووٹ اور مولانا مودودی کا ووٹ،
ایک ہی قیمت ہے، کوئی فرق نہیں ہے، وہی قیمت اس کی ہے، وہی قیمت اس کی ہے. مگر مشورے میں ایسا نہیں ہوتا، یہ مشورہ ہے ہی نہیں، یہ تو کفار کا نظام ہے. اور جاہلوں کو مسلط کرنے کے لیے کفار ہر جگہ کہتے ہیں جہاں جمہوریت نہیں ہوگی ہم وہاں دخل دیں گے، ہم ان سے جنگ کریں گے، ہمارا یہ دین و مذہب اپنے ملک کے اندر نافذ کرو. وہ نافذ زبردستی جمہوریت کو نافذ کرتے ہیں، کیونکہ اس کے ذریعے سے بے حیائی کو پھیلانا اور جاہلوں کو برسر اقتدار لانا یہ بہت آسان ہے. اچھا، میں مستدرک حاکم کی حدیث آپ کو سنا رہا تھا. مشورہ اللہ کے رسول بھی لیتے تھے، ان سے بھی لیتے تھے. فرمایا میرے 2 وزیر زمین میں ہیں، 2 وزیر میرے آسمان میں ہیں. آسمان میں ہے جبریل اور میکائیل، اور زمین میں ہے ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. مستدرک میں یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں ابو بکر اور عمر کسی بات پر اگر متفق ہو جائے نا، میں ان کی مخالفت نہیں کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی، یعنی اللہ نے ان کو صحیح فہم، درست رائے یہ عطا فرمائی ہوئی تھی. مدینہ میں آ کر پھر حضرت ابو بکر بھی اپنا کاروبار کرتے تھے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ بھی اپنا کاروبار بھی کرتے تھے. سارا دن کوئی حضرت ابو بکر کپڑا بیچتے تھے، حضرت عمر بھی اسی طرح تجارت کرتے تھے. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے فائدہ اٹھانا، علم حاصل کرنا، اس کا موقع تو پھر کاروبار میں ایک بندہ لگا ہوا تو کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بھی اکثر لوگوں کا اب یہی حال ہے کہ صبح اٹھے کارخانے چلے گئے، دکان پر چلے گئے. تو آخر وہاں بھی مدینے میں تو غربت بھی بہت تھی، تو کس طرح زندگی کا بھی سلسلہ برقرار رکھا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم بھی حاصل کیا جائے. تو اس کا طریقہ پھر انہوں نے یہ اختیار کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہاجر اور ایک انصاری کو بھائی بنا دیا تھا. اس کو عربی زبان میں کہتے عقد مواخات. اخون کہتے بھائی کو، مواخات میں نے بھائی چارہ، کہ یہ مہاجر ہے یہ انصاری ہے. وہ تو پھر انہوں نے ایک ایسا محبت کا اظہار کیا کہ آسمان نے شاید اس قسم کی محبت اور ایسا تعلق بہت کم دیکھا ہو. عبد الرحمن ابن عوف وہ بھی عشرہ مبشرہ سے ہیں. اللہ کے نبی نے 7 بن ربیع کو اس کا بھائی بنایا، وہ تھے انصاری تھے، یہ مہاجر تھے. لو بھائی بناتے ہی بھائی نے کہا کہ بھائی عبد الرحمن بات سنو، مدینے میں سب سے زیادہ جائیداد میری ہے، سب سے زیادہ زمین میری ہے، مکان باغات میرے ہیں، سب سے مالدار ہوں، اور 2 بیویاں میری ہیں. آدھی زمین باغات تمہارے، آدھے میرے، تم ہو میرے بھائی، آدھی تمہاری آدھی میری. بیویاں 2 ہیں، تم دیکھ لو جو تمہیں پسند ہے، میں اسے طلاق دیتا ہوں، جب عدت گزر جائے گی تو مجھ سے نکاح کر لینا. چھوٹی سی پیش کیا نہیں، واللہ سوچو ذرا، اپنے آپ پر طاری کر کے دیکھو نا کہ کسی بھائی کے لیے ہم اس حد تک، یار کسی بھائی کے لیے سگی بہن کو نہیں دیتے، قسم اللہ کی، سگے بھائی کو نہیں دیتے، وہ اوپر نہ قبضہ کر کے بیٹھے صاحب کی طرح، حق اس کا بنتا ہے وہ نہیں دیتے. اب اس کا حق بھی نہیں ہے، مالک میں ہوں، اس کی زیادہ سے زیادہ خبر گیری ہو سکتی ہے، ہمدردی ہو سکتی ہے، مگر یہ کیا ہوا آدھی زمین لے لو، ایک بیوی کو میں چھوڑتا ہوں. ادھر بھی وہ عبد الرحمن بن عوف تھا، وہ ہمارے تمہارے جیسا نہیں تھا. کہتا ہے اللہ تیرے مال میں برکت کرے، تیری بیویوں میں برکت کرے، مجھے یہ بتاؤ بازار کہاں ہے؟ اس نے بتایا بنو قینقاع کا بازار تھا، تو وہاں تجارت ہوتی تھی. گئے، سودا یہاں سے لیا بیچا، لو جی شام کو کھا پی کر کچھ بچا کر پنیر اور چیزیں لے آئے. چند دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے پر نشان سا دیکھا، کوئی خوشبو کا تھا. کہا یہ کیا؟ کہتا جی میں نے شادی کر لی ہے. کہاں کی ہے؟ انصار کی ایک عورت کے ساتھ. کیا مہر دیا؟ ایک کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا، یہ مہر دیا. اور میں اللہ برکت کرے تمہارے لیے، تو ولیمہ کر دو، خواہ بکرے کا کر دو، ایک بکرے کا کر دو. تو یہ تھا ان کا طریقہ. حضرت عمر کو بھی بھائی بنایا گیا. کہتے ہیں اتبان بن مالک رضی اللہ عنہ انصاری تھے اور یہ مہاجر تھے. اچھا، اب انہوں نے باری باندھ لی. اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ جی اب ہم کاروبار کرتے ہیں، آخر تو کاروبار کرتے ہیں تو کس طرح کارخانہ چلتا ہے، فیکٹری چلتی ہے. وہ بھی تو آخر تھے نا، انہوں نے بھی زندگی کا سلسلہ برقرار رکھنا تھا. بیوی بھی ایک نہیں، کتنی بیویاں تھیں. حضرت عمر نے جاہلیت میں اور اسلام میں 13 شادیاں کی ہیں. 13 شادیاں. ہمارے ہاں تو
کسی کو کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی اچھی سی خاتون عطا کرے، وہ آمین بھی نہیں کہتا، آمین بھی اس قدر خوف زدہ ہے کہ آمین بھی نہیں کہتا. اور وہ جب موقع ملتا تھا اللہ کے فضل سے شادی کر لیتے تھے. اچھا میں نے ان کی سیرت میں پڑھا، وہ کہتے ہیں کہ اللہ جانتا ہے مجھے یہ خواہش نہیں، میں اپنے آپ کو اس پر آمادہ کرتا ہوں بیوی کے پاس جانے کے لیے، مگر میں صرف اس لیے کرتا ہوں کہ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میری پشت سے کوئی سعادت مند لڑکا یا لڑکی کو اولاد عطا کر دے، وہ اولاد اللہ کا ذکر کرے اور اللہ کے دین پر عمل کرے تو میرے لیے ایک ذخیرہ بن جائے، میں اس لیے یہ کام کرتا ہوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا. تو خیر اب اتبان بن مالک نے اور عمر بن خطاب نے باری باندھ لی. ایک دن عمر جاتے سارا دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صبح سے لے کر شام تک، رات عشاء تک ساتھ رہنا، تاکہ جو کچھ آپ کے نکلے منہ سے، آپ کی زبان مبارک سے اس کو یاد کر لیں. جو مسئلہ پیش آئے، جنگی کو ضرورت پیش آئے، وہ ساری یاد رکھتے ہیں. شام کو جا کر الف سے لے کر یا تک ساری کی ساری اپنے بھائی کو سنا دیتے ہیں کہ آج یہ واقعہ پیش آیا، یہ واقعہ پیش آیا، یہ آیت اتری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مسئلہ سمجھایا. شام کو جا کر سارا بتا دیتے ہیں. اور دوسرے دن پھر اتبان چلے جاتے، وہ سارا مسئلہ سارے دن رہتے اور آ کر پھر شام کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو وہ سارا سمجھا دیتے. اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے. اب دو بھائی ہیں کارخانے میں اکٹھے، دونوں ہی جتے ہوئے ہیں. وہ ایک مثال کسی نے بنائی ہوئی ہے کہ انسان کی جو عمر ہے نا، اللہ کچھ سال تو جو ہے انسان کے 30 سال، مثال ہے یہ نہیں کوئی مسئلہ ہے، مثال سمجھانے کے لیے کہ جب تقسیم ہونے لگی عمریں تو تمثیل ہے، تمثیل یہ سمجھو میں تمہیں حدیث سنا رہا ہوں، تمثیل ہے. عمریں تقسیم ہونے لگی تو 30 سال انسان کو ملے تو اس میں ٹھیک ہے. اب بیل کو بھی ملے نا 30 سال. اس نے کہا 30 سال تو بڑی مشکل ہے، تو یہ تو زیادہ ہے، یا اللہ میری عمر کم کر دے. انسان نے کہا وہ بھی مجھے دے دے. وہ بھی اس کی عمر 10 سال لے لی یا 20 سال اس کی لے لی. پھر اسی طرح اور جانوروں کی بتاتے جاتے ہیں، پھر فلاں کی ہوگی، پھر فلاں. اخیر میں الو کی جو عمر رہ گی نا وہ بھی انسان نے کہا مجھے دے. اب 30 سال تو انسانی زندگی بسر کرتا ہے، پھر کلو کی طرح بیل کی طرح چلتا ہے، اور کمائی 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 کمائی، دن رات کمائی. جو کوئی دین کی بات ہو کہتا ہے اتوار کے دن یا ہفتے کے دن کوئی اگر کرو نا فنکشن تو پھر میں نکل سکتا، مگر اس دن بھی میرے کام ہے بڑے سارے. اور یہ بھی تو ہمارے پیشوا ہے بھائی، ایک دن اللہ کے لیے اور ایک دن چلو کاروبار کے لیے. کوئی ایسا حساب ہونا چاہیے، یا روزانہ کا آدھا وقت پروردگار کے لیے، آدھا وقت فیکٹری کے لیے. کچھ نہ کچھ اس رب العالمین سے جس نے ہر چیز عطا کی، جس نے جسم عطا کیا، جس نے جان عطا فرمائی، اتنی خوبصورتی عطا کی، عزت عطا کی، دولت عطا کی، امن عطا کیا، بچے عطا کیے، بیوی کی غرض میں کیا گنوں. اللہ کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. اگر تم اللہ کی نعمتیں شمار کرو کر نہیں سکتے، مگر اس اللہ کے لیے وقت کتنا دیتے ہیں ہم؟ سارا وقت فیکٹری کے لیے. یہ ہمیں ان کے زندگی سے سبق ملتا ہے. کوئی سمجھے حضرت عمر کا قصہ چھیڑ بیٹھا، ایسے قصے کا تو فائدہ کوئی نہیں بھائی جان. اس پہ غور کرنا پڑے گا کہ اس شخص نے ایک دن پڑھائی کے لیے، تعلیم کے لیے، اور ایک دن اپنی کمائی کے لیے رکھ لیا. مگر اس کا احساس سنو، احساس ان کو اتنا سخت. ایک دن جب خلیفہ بن گئے تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ آئے. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا ہی جلیل القدر صحابی تھا اور بہت صالح، بڑا ہی نیک بندہ، بہت ہی صالح بندہ. اللہ اکبر. ایک دن نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزرے تو ابو موسیٰ اشعری رات قرآن پڑھ رہا تھا، تو ساتھ ہماری مائیں بھی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عائشہ تھی اور اسی طرح. تو قرآن جب وہ پڑھ رہا تھا تو وہ سارے سب کے قدم رک گئے، قرآن سننا شروع کر دیا. اتنا خوبصورت قرآن، اتنا خوبصورت. صبح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو موسیٰ، وہ جو داؤد علیہ السلام کو آواز عطا ہوئی تھی نا، جس کو سن کر پرندے بھی تسبیح پڑھتے تھے، تجھے اس کا ایک حصہ ملا ہے، وہ حصہ تجھے ملا. اتنی خوبصورت آواز. ابو موسیٰ کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں تھا کہ آپ کھڑے ہیں، ورنہ میں پھر اس کو نقش و نگار کر کے قرآن کو پڑھتا، پھر آپ کو پتہ چلتا کہ میں کیسے پڑھتا ہوں. تو وہ آئے. حضرت عمر ان کی بڑی تکریم کرتے تھے. انہوں نے اجازت طلب کی، السلام علیکم ادخلو. ایک دفعہ
جواب کوئی نہیں آیا. السلام علیکم ادخلو، السلام علیکم ادخلو 3 دفعہ کیا کر وہ چلے گئے. حضرت عمر مصروف تھے تو جب کچھ فارغ کرتے کہ میں نے عبداللہ بن قیس کی آواز سنی تھی. عبداللہ بن قیس یہ ابو موسیٰ اشعری کا نام ہے، ابو موسیٰ کنیت ہے نا، یہ بھی ایک ان کا ایک طریقہ تھا. اللہ اکبر. دیکھو نا قوموں کے کچھ مزاج ہوتے ہیں، کچھ ان کی عادات ہوتی ہیں، ان عادات سے کئی چیزیں سمجھ آتی ہیں. وہ ایک دوسرے کو بلاتے تھے نا تو نام لے کر نہیں، حاجی صاحب، شیخ صاحب، چودھری صاحب نہیں، وہ آواز یا ابا موسیٰ، موسیٰ کے ابا، ہاں جی. اور اسی طرح یا ابا بکر، بکر کے ابا، یا ابا القاسم. ابا القاسم پتہ کس کی کنیت ہے؟ کیوں بھائی کس کی کنیت ہے؟ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے. ایک دن آپ بازار میں تھے، ایک بندے نے آواز دی یا ابا القاسم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کان کھڑا کیا، متوجہ ہوئے. وہ کہتا جی میں آپ کو نہیں، میں دوسرے کو بلا رہا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ یاد رکھو میرا نام پیشہ رکھو مگر میری کنیت نہیں تم رکھ سکتے. کسی کی کنیت ابو القاسم نہیں. آپ فوت ہونے کے بعد پھر اجازت دے دی کہ نام بھی رکھ لو، میں فوت ہو جاؤں تو کنیت بھی بے شک رکھو، لیکن زندگی میں اب ایک آواز دے یا ابو القاسم اور پھر اور بھی کوئی ابو القاسم ہو نبی کی موجودگی میں، نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ابو داؤد میں میں نے پڑھا یہ حدیث کی کتاب میں کہ ایک انصاری تھا، اس کے ہاں بچہ پیدا، اس نے نام رکھا قاسم، اور سارے انصاری اس کے گلے پڑ گئے. تو قاسم بیٹے کا نام رکھتا اور خود ابو القاسم بنتا. کبھی اللہ کی قسم ہم یہ نہیں ہونے دیں گے کہ جس لفظ سے ہم رسول اللہ کو پکارتے ہیں یا ابو القاسم، اس لفظ سے ہم تجھے پکارے. یہ کسی صورت نہیں ہو سکتا. محبت کی باتیں بھائی، یہ تو محبت کی باتیں ہیں نا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لفظ بولا جائے کسی اور کے لیے کیوں بولا جائے. اچھا تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو نام کی بجائے کنیت ہے اس میں وہ عزت سمجھتے تھے. عزت جب کسی کی کنیت لے کر پکارا جائے وہ کہتے ہیں عزت. کیوں عزت؟ اللہ نے اس کو اولاد دی ہوئی ہے، اولاد دی، اولاد ہے تو پھر انشاءاللہ یہ جہاد بھی کرے گا، قوت کا بھی ایسا. یعنی اس میں اس وقت دیکھو مسلمانوں کو اللہ نے کتنی اس وقت بھی عزت بخشی ہوئی ہے. امریکہ میں، برطانیہ میں، چین میں، ان ملکوں میں بوڑھے زیادہ ہو گئے، جوان کم رہ گئے، جوان کم رہ گئے، جوانوں کی تعداد کم ہو گئی کیونکہ وہ شرح پیدائش ان کی کم ہوتی چلی جا رہی ہے. مسلمان ملکوں میں ماشاءاللہ ماشاءاللہ جوان بوڑھوں کی بنسبت زیادہ ہے. اور یہ اس سے بھی آگے خوشخبری ہے کہ تمام مسلمان ملکوں میں سے جوانوں کی تعداد بوڑھوں سے زیادہ، سب سے زیادہ پاکستان میں اللہ کے فضل و کرم سے. حالانکہ یہاں جوان شہید بھی ہوتے ہیں، افغانستان میں بھی شہید ہوتے ہیں، کشمیر میں بھی شہید ہوتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ جب کسی چیز کی زکوٰۃ نکلتی ہے وہ مال بڑھتا جاتا ہے. انگور کی بیل کو کاٹتے ہیں تو وہ بیل بڑھتی چلی جاتی ہے. جب لوگ شہید ہوتے ہیں تو اللہ کے فضل سے آبادی جوانوں کی بڑھتی چلی جاتی ہے. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ ابو موسیٰ اشعری نے اجازت طلب کی. حضرت عمر نے کہا میں نے عبداللہ بن قیس کی آواز سنی تھی، بلاؤ ان کو. بلایا. ہاں بھائی جان آپ نے آپ آئے کیوں نہیں؟ اس نے کہا جی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ 3 دفعہ اجازت مانگو، 3 دفعہ. السلام علیکم اجازت ہے؟ اچھا جی آواز کوئی نہیں آئی. 3 دفعہ. اگر 3 دفعہ ہو جائے تو اب ہمارے یہاں تو ہے نا 3 دفعہ چڑھ کے 10 دفعہ بھی اگر نہ جواب دے تو دروازہ اکھیڑ دیتے ہیں. اپنے کوشش ہو تو اینٹیں اکھیڑ دیں. اسلام کا ادب یہ نہیں ہے. ادب یہ ہے کہ 3 دفعہ اجازت مانگو، نہیں اجازت ملی چلے جاؤ، چلے جاؤ. اچھا میں کہتے ہیں یہ چلا گیا. حضرت عمر نے کہا کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوں. ان کو زوم بھی تھا، آخر آپ کے اتنا قرب تھا، اور وہ قرب اس حد تک چلا گیا تھا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریبی تھے نا رشتہ دار، تعلق دار، ان کو آپ نے گھر کا فرد ممبر بنا لیا ذاتی. کس طرح؟ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ یہ جانی دوست تھے. ان دونوں کی بیٹیاں اپنے نکاح میں لے لی، گھر ایک بن گیا. جب ابو بکر چاہے آ جائے نبی کے گھر، نبی جب چاہے ان کے گھر چلا جائے. عمر نے بھی اپنی بیٹی دے دی، جب عمر چاہے گھر آ جائے، جب رسول اللہ چاہے صلی اللہ علیہ وسلم عمر کے گھر چلے جائے. اور دوسرے 2 جانی دوست تھے ان کو بیٹیاں دے دیں.
ایک عثمان کو دے دی اور ایک حضرت علی کو دے دی. یہ ایک گھرانہ بن گیا, دینی گھرانہ بھی تھا اور پھر وہ گھرانہ ماشاءاللہ نسبی اور سسرالی تعلق بھی یہ قائم ہو گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا. اچھا, تو ان کو زوم تھا حضرت عمر کو کہ میں ساتھ رہتا تھا, مجھے مسائل معلوم ہے. کہتے ہیں میں نے تو نہیں سنا یہ مسئلہ, لو اس کا کوئی گواہ پیش کرو ورنہ میں تمہیں ٹھیک کروں گا. عمر کیا ان کا جذبہ بھی سخت تھا. ابو موسیٰ اشعری اس تلاش میں کہ کوئی آ کر گواہی دے کہ واقعی مسئلے ایسے ہیں. وہ انصار کچھ بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں چلے گئے, جا کر ان سے کہا, اور خوف زدہ گھبرائے ہوئے لرز رہے. انہوں نے دیکھی حالت ابو موسیٰ کی ٹھیک نہیں, پتہ نہیں کیا مسئلہ, کیا ہوا بھائی؟ کہتے ہیں میں نے یہ 3 دفعہ اجازت مانگی تو اجازت ملی نہیں, میں واپس آ گیا. تو عمر نے مجھے بلوایا اور میں نے یہ حدیث سنائی تو وہ کہتے ہیں کو گواہ لاؤ ورنہ میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا. اچھا, وہ سارے ہنسنے لگ گئے, کہتے یہ مسئلہ بھی نہیں عمر کو معلوم, اس کی شہادت کے لیے جو اس ہم سب سے چھوٹا ہے نا وہ جائے گا. ابو سعید خدری کو انہوں نے ساتھ بھیجا تو انہوں نے جا کر شہادت دی کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے. اب حضرت عمر نے یہ لفظ بولے, کہتے الحان الصفق بالاسواق, بازاروں میں سودا کرنے نے مجھے بہت سے علم سے محروم رکھا کہ میں بازاروں میں سودا کے اندر ہی مشغول رہا, تجارت پہ ہی مشغول رہا, اور جو علم مجھے حاصل ہونا چاہیے تھا وہ اتنا علم میں حاصل نہیں کر سکا. یہ شخص ہے جو ایک دن جاتا روزانہ, اور یہ نہیں کہ ہمیشہ کا نہیں, جب ڈیوٹی لگ جاتی ہے, ڈیوٹی لگ گئی نا پھر نہیں پرواہ کہ ایک دن میں نے تجارت کے لیے جاؤ آج تمہاری ڈیوٹی ہے اونٹ چرانے ہیں. صحیح بخاری میں حدیث ہے, ایک دفعہ ڈیوٹی لگ گئی حضرت عمر کی اور عمار بن یاسر کی کہ اونٹ تم نے چرانے ہیں, مہینہ یا 2 مہینے کے لیے ڈیوٹی لگ گئی. گھر والے مدینہ میں ہیں, دونوں ساتھی گئے, اونٹ ان کے پاس ہے, اللہ جانے 100 تھے, 200 تھے, 500 تھے. وہ صحرا ہے عرب میں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو لے جائے اپنے فضل و کرم سے. تو اب دیکھیں کتنی کھلی بے حساب زمینیں پڑی ہوئی ہیں. تو اونٹ چرانے کے لیے چلے گئے. اب وہاں پانی تو ہوتا نہیں تھا, پانی بہت کم ملتا تھا, تو کبھی کبھی دور سے آ کر کوئی خاص جگہ وہاں سے پانی لیتے تھے. اب دونوں کو احتلام, جوان آدمی کو احتلام تو ہو ہی جاتا ہے 2-4 دن کے بعد, احتلام ہو گیا حضرت عمر کو بھی اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو بھی. اچھا, تو وہ آیت اتری ہوئی تھی کہ وضو کرنا ہے, اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر لو, ہاتھ زمین پر مارو, زمین پر ہاتھ مار کر چہرے پر پھیر لو اور ہاتھوں پر پھیر لو. تو عمار بن یاسر نے یہاں پھر نا اجتہاد تھوڑا سا کیا کہ جب وضو کے لیے اتنا ہے تو اب میں نے سارا جسم غسل کرنا ہے. وہ مٹی میں نا جانور کی طرح لوٹ پوٹ ہو کر نا, انہوں نے سمجھا بس کام ہو گیا, انہوں نے نماز پڑھ لی. لیکن عمر رضی اللہ عنہ نے اس وقت تک نماز نہیں پڑھی جب تک کہ واپس نہیں آئے اور غسل نہیں کیا. تو جب واپس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات بیان کی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما کان یکفیکا, کہ عمار اس کی کیا ضرورت تھی کہ تم جانوروں کی طرح زمین میں لیٹے, غسل کے لیے بھی اتنا کافی تھا, غسل کے لیے بھی اتنا کافی تھا کہ زمین پر ہاتھ مارتے اور اس کو منہ پر پھیر لیتے اور کفین پر پھیر لیتے, بس. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. یہاں یہ مسئلہ بھی تھوڑا سا میں آپ کو سناتا ہوں. عام طور پر لوگ تیمم کا طریقہ یہ بتاتے ہیں, زمین پر ہاتھ مارا اور اس کو جھاڑ کر منہ پر پھیر لیا, پھر اگر زمین پر ہاتھ مارا اس کو جھاڑ کر کونیاں تو پہلے دائیں بازو پر پھر بائیں بازو پر پھیر لیا. یہ بات اللہ کے نبی سے ثابت نہیں ہے. آپ نے خود جو طریقہ سمجھایا وہ بخاری شریف میں ہے. عمار بن یاسر کو فرمایا اتنا ہی کافی تھا کہ زمین پر ہاتھ مار کر اس کو اپنے چہرے اور کفوں پر, کاف اس کو کہتے, اس کو نہیں کہتے, کفوں پر پھیر لیتے, اتنا ہی کافی. وضو کے لیے بھی یہ تیمم کافی اور غسل کے لیے بھی یہ تیمم کافی. اچھا, حضرت عمر کی خلافت تھی تو عمار بن یاسر نے یہ واقعہ بیان کیا. حضرت عمر کو بھول گیا نا, تو کہنے لگا مجھے تو یاد نہیں.
انہوں نے کہا امیر المومنین آپ کو یاد نہیں ہم دونوں گئے تھے اونٹ چرانے کے لیے، تو آپ کو بھی احتلام ہو گیا مجھے بھی احتلام ہو گیا، میں مٹی میں وہ جانور کی طرح لیٹ گیا اور آپ نے نماز نہیں پڑھی تھی، اور اللہ کے رسول نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنا ہی کافی تھا کہ تم زمین پر ہاتھ مار کر منہ پر پھیر لیتے، کفوں پر پھیر لیتے۔ اس نے کہا نہیں مجھے تو یاد نہیں ہے۔ عمار نے کہا کہ امیر المومنین اگر آپ کہتے ہیں تو میں آئندہ یہ بیان نہیں کروں گا۔ انہوں نے کہا نہ، آپ کو یاد ہے آپ ضرور بیان کریں، مجھے بھول گیا ہے، آپ کو یاد ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے، اللہ کے ہاں آپ نے جواب دے ہونا، یہ ہے دین، تم جب ذمہ داری اٹھاتے ہو تو ٹھیک ہے۔ اب اس واقعے سے بہت سی باتیں سمجھ آتی ہیں۔ ایک بات جو سمجھ آتی ہے نا، وہ جو میں نے ابو موسیٰ کا واقعہ بیان کیا رضی اللہ عنہ کا، کہ سلام جو ہے نا استئذان اجازت طلب کرنا 3 دفعہ، یہ حضرت عمر کو معلوم نہیں تھا، اور انہوں نے کہا بھی کہ میں سودے کی وجہ سے تجارت کی وجہ سے مجھے بہت سے مسئلے معلوم نہیں ہو سکتے۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ یہ جو کہتے ہیں نا، ان کو کہیں بھی یہ ہے حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہتے ہیں بھائی ہمارے جو فلاں مولوی صاحب ہیں ان کو نہیں پتا، تمہیں زیادہ پتا، لو یہ فلاں مولوی صاحب فلاں امام فلاں بزرگ اس کو نہیں پتا۔ جب عمر کو نہیں پتا چل سکا تو اور کون شخص ہے کہ اس کو ہر بات کا علم ہے، اور کون سا شخص ہو سکتا ہے؟ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو ایک مسئلے کا پتہ نہیں چل سکا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے ہیں، تو پھر اور کون ہے جو ہر بات اس کو معلوم ہے؟ تو اس لیے یہ بالکل غلط بات ہے۔ جو ہی قرآن کا حکم آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل جائے، پھر یہ نہیں کہنا کہ امام ابو حنیفہ کو نہیں پتا، امام شافعی کو نہیں پتا، ہاں جی حضرت کشوچوی کو پتہ نہیں ہے، حضرت نقشبندی کو خبر نہیں ہے، تو زیادہ پڑھا ہوا آ گیا ہے۔ نہیں، جب ایک بات وہ عمر بن خطاب کو معلوم نہیں ہو سکتی تو ان کی شان میں سے کمی بھی واقعہ نہیں ہوتی، کمی بھی واقعہ نہیں ہوتی، تو سب کچھ تو اللہ کی ذات جانتی ہے اور تو کوئی جانتا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ اور وہ جو یہ بھی معلوم ہے بندہ بھول بھی جاتا ہے، حضرت عمر جیسا شخص بھول گیا، بھول بھی جاتا ہے انسان۔ تو میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت میں سے یہ بات بیان کر رہا تھا کہ یہ تھا ان کا عام معمول، کہ وہ ایک دن جاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، ایک دن کاروبار کرتے تھے، اور جب ڈیوٹی لگ جاتی تھی پھر مہینہ مہینہ 2 مہینے پھر جو ڈیوٹی لگی ہے اونٹ چرانے کی لگی ہے، اونٹ ہی چرا رہے ہیں۔ اب اونٹ چراتے ہوئے کوئی کاروبار تو نہیں نہ ہو سکتا، تو یہ اس طرح سے انہوں نے اپنا وقت اسلام کی خاطر وقف کر رکھا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس طرح وقت گزارتے تھے۔ چنانچہ اسی سلسلے میں وہ جو مواخات کی بات ہے، اسی سے اس کا تعلق ہے، واقعہ کا بخاری شریف میں واقعہ ہے کہ کہتے ایک دن نا عشاء کے بعد رات میں سویا ہوا تھا، اس دن میرا بھائی گیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اتبان بن مالک گیا تھا، انہوں نے دروازہ زور سے کھڑکا، کہتا وہ گھر ہے۔ میں نے کہا، میں اٹھا اور بڑھا کر میں نے کہا کیا بات ہے؟ وہ جو بنو غسان کے متعلق ہم سنتے تھے کہ وہ حملہ آور ہونے والے مدینے پر گھوڑوں کو نال لگا رہے ہیں، تیاری کر رہے ہیں، تو حملہ ہو گیا؟ اس نے کہا نہیں، اس سے بھی بڑی بات ہو گئی۔ میں نے کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ میں نے کہا یہ جو حفظہ ہے نا یہ تو ناکام ہو گئی، اس کے ایسا ہو گیا، بیٹی تھی نا ان کی، تو میں اس کو کہتا تھا کہ تو مجھ سے مانگ لیا کر، نبی کو تنگ نہ کیا کر، ان کے پاس نہیں خرچہ تو کہاں سے تجھے دے، جو تجھے ضرورت ہو مجھ سے مانگ لیا کر۔ اور مجھے پتا تھا کہ یہ ہو کر رہے گا، کیونکہ جو عمر کی صاحبزادی بیٹی ہے، آخر طبیعت تو ان کی بھی حضرت عمر والی تھی نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس لیے وہ میں سمجھتا تھا کہ یہ ہو کر رہے گا۔ کہتے میں نے صبح ہوئی نا تو کپڑے پہن کر میں گیا، مسجد میں لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اب سب کو صدمہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا نظام برہم ہو گیا، تو یہ کیا بنا؟ تو کچھ بندے رو رہے تھے نمبر کے پاس بیٹھے ہوئے، کچھ پریشان بیٹھے ہوئے تھے، تو میں گیا حفظہ کے پاس، میں نے کہا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ کہا نہیں، طلاق تو نہیں دی۔ تو میں نے کہا میں تمہیں کہتا تھا نا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرچہ نہ مانگا کر، تنگ نہ کیا کر، مجھ سے مانگ لیا کر، اب دیکھا نا یہ اچھا ہو۔ بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو کر نہ بیویوں سے، ایک چبارہ تھا اس چبارے پر جا کر بیٹھ گئے، اور ایک سیڑھی تھی، سیڑھی بھی کیا تھی، کھجور کا ہوتا نا تنا، یہ اس طرح دروازے پر رکھ کر وہ ٹاک لگا کر اس کی پوڑیاں بنی ہوئی تھی، تو وہاں ایک حبشی لڑکا بیٹھا تھا،
وہ دربان کے طور پر. میں نے اس سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاؤ کہ عمر آیا ہے, اجازت مانگتا ہے. وہ اندر گیا, آیا تو میں نے کہا کیا جواب ملا؟ کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا ہے لیکن جواب کوئی نہیں دیا. میں پھر بیٹھ گیا, بیٹھا رہا. پھر جب بے قراری ہوئی پھر میں نے کہا یار جاؤ نا پوچھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ عمر اجازت مانگتا ہے. پھر وہ واپس آیا, کہا میں نے ذکر کیا ہے لیکن آپ نے کوئی جواب نہیں دیا. میں پھر بیٹھا رہا. پھر تیسری دفعہ پھر میں نے اجازت مانگی تو اس نے آ کر کہا کہ نہیں آپ خاموش تھے. میں جانے ہی لگا ہوں تو اس نے کہا آواز دی, اب بات سنو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا رہے. تو جب میں اندر گیا تو میں نے کہا یا رسول اللہ میں کوئی بات کر سکتا ہوں؟ آپ نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی ہے؟ فرمایا نہیں میں نے طلاق نہیں دی. میں نے کہا اللہ اکبر, خوش ہو گئے کہ طلاق نہیں دی. پھر کہتے میں نے آپ کی دل جوئی کے لیے ایک بات کی. میں نے کہا یا رسول اللہ بات یہ ہے کہ ہم مکے والے تھے نا, ہم عورتوں پر ہمارا کنٹرول تھا, عورتیں کسکتی نہیں تھی, چوں نہیں کرتی تھی. یہ مدینے میں آئے ہیں, ان کی عورتیں ان پر غالب ہیں اور ہماری عورتوں نے بھی ان سے سبق سیکھ لیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھوڑے سے ایسے. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے. تو میں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے حفظہ سے کہا ہے کہ تو نے جو مانگنا مجھ سے مانگ لے, کہیں دھوکے میں ماری نہ جانا. تیری جو ساتھ ہے نا یعنی عائشہ وہ تو اس سے زیادہ خوبصورت ہے, کہیں اس دھوکے میں نہ رہ جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر ہنسے. اچھا تو پھر نہ کچھ ماحول جو کشیدگی تھی وہ کم ہو گئی. میں نے پھر کمرے میں نگاہ ڈالی کہ کمرے میں کیا کچھ ہے. اب میں جاتا ہوں گھروں میں کئی دفعہ تو کمروں میں نگاہ پڑتی ہے تو اللہ اکبر وہ نقشہ ہی کچھ اور ہے. کہتے ہیں پورے کمرے میں کوئی نگاہ جس پہ پڑے شے ہی کوئی نہیں تھی, دیواروں کے سوا کچھ نہیں, بس نہ 3-4 چمڑے وہ لٹک رہے تھے کچے, ان کو رنگنا تھا, رنگ کر اس کو استعمال کرنے کے لیے, اور کچھ بھی نہیں تھا. میں نے کہا یا رسول اللہ دیکھو یہ رومی اور یہ جو ہے فارسی ایرانی کتنی دولت ہے ان کے پاس, آپ دعا کریں اللہ فراخی کر دے. وہ خطاب کے بیٹے تو ابھی تک تو یہ شاکی ہے, ان کی ہر نیکی کا بدلہ ان کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی دے دیا ہے. ہماری نیکیاں وہ آخرت کے لیے محفوظ ہیں, ان کو دنیا میں ہی سارے کا سارا بدلہ دے دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ واقعہ میں نے کیوں سنایا؟ وہ ان کی زندگی کا جو تھا نا, ایک دن جا رہے ہیں ایک دن نہیں جا رہے, وہ اعتبار بن مالک نے خبر سنی نا اور آ کر ساری سنا دی. عمر جو سنتے تھے وہ اعتبار بن مالک. ہمارے لیے اس میں یہ سبق ہے کہ ہمیں بھی کچھ وقت ایک دن اللہ کے دین کے لیے, ایک دن کاروبار کے لیے, یا اپنے بھائی ساتھی سے کہا بھی آدھا ٹائم جو ہے 12 بجے تک تم کرو, 12 بجے کے بعد شام تک میں کروں گا, آدھا ٹائم جا کر تم دین کا کام کرو, جہاد فی سبیل اللہ کا کام کرو, علم حاصل کرو, آدھا وقت مجھے تم فارغ کرو کہ میں اللہ کا دین اور علم حاصل کر سکوں, جہاد فی سبیل اللہ کا کوئی کام کر سکوں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا.